محمد معجم الجود والکرم وآلہ الکرام والدین کریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عظیم شخصیت جو صرف خطیب ہی نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا علامت اہل سنت ہے، جن کا نام اگر زبان پر آ جائے تو نام ہی سے دنیا پہچان لیتی ہے کہ یہ سلطنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا داعی ہے۔ وہ عظیم شخصیت حضرت علامہ الشاہ سید تراب الحق صاحب قلعہ متزل العالی، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، حضرت کے علم و عمل میں اور حضرت کے فیوز و برکات میں خوب سے خوب برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کے فیوز و برکات سے استفادے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے گوارا کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم حضرت سید شاہ تراب الحق صاحب متزل العالی کے خطاب سے آپ ہم سب محسوس ہوں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی سب کچھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ جرم خدا کا کرو، نافرمانی خدا کی کرو، لیکن مولا بھیجتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اگر وہاں جا کر کے کوئی اپنے رب کے حضور توبہ کرے، مغفرت کی بھیک مانگے، تو قرآن ضمانت دیتا ہے کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور ضرور تم اللہ کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا اور تم پر رحمتوں کو نازل بھی فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بخشش کا پروانہ بھی ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ملے گا، بارگاہ سمدیت میں توبہ قبول بھی ہوگی تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے قبول ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن جیسی عظیم نعمت ہو، نماز جیسا عظیم تحفہ ہو، یا سمت قبلہ کا معاملہ ہو، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے۔ آج دنیا کا انسان بے قرار ہو تو جو اس کا محب ہوتا ہے وہ اسے تسلی دیتا ہے، جو اس کا محبوب ہو اسے تسلی دیتا ہے، اور خیر خواہی کرنے والوں کی تسلی آمیز کلمات انسان کے قلب گراں کو تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے عظمت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور دشمنان اسلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ فقرے کس رہے ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازبہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سمدیت میں ان غلط کلمات کے حوالے سے یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا میں تیرا محبوب ہوں اور یہ مجھے سب کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں، رب قدیر کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر و رضا کے بہتر بنے ہوئے ہیں، لیکن مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کرنے والوں کے جملوں سے واقف ہے، تو اب محبوب کو تسلی دے رہا ہے، قد نعلم انک یمرک
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. میرے محبوب ہم جان رہے ہیں یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کے کہنے سے آپ کے دل کو جو اذیت پہنچ رہی ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ میرے محبوب ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل چھلنی کرنے والے جملے ہی اپنی زبان سے بک رہے ہیں. میرے محبوب بس اپنے رب کی تسبیح کیا کرو, سجدے میں چلے جاؤ اور اللہ رب العزت کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ بظاہر جسم سے روح کا رشتہ موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں کس کس طریقے سے مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور اللہ عز و جل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں بلکہ ہر شب آقا کی عبادت و ریاضت میں گزرتی, لیکن ایک رات ایسی بھی آئی جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جس کی وجہ سے پائے مبارک پر ورم آ گیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پائے مبارک پر ورم دیکھ کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے معروضہ پیش کیا, فداک بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا طویل قیام کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جائے. آقا اللہ نے آپ کے سبب سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, آپ اتنا طویل قیام فرما کر اپنی جان کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں. یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سرکار نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. مولا تو محبوب کے پائے مبارک پر ورم گوارا نہ ہوئے, آیت کریمہ نازل ہو گئی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اندازہ لگائیں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لو کہ آج تک جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ سب کچھ حضور کے صدقے میں ملی ہیں اور قیامت تک جتنی بھی نعمتیں ملیں گی سب حضور کے صدقے میں ملیں گی. اس لیے اللہ رب العزت نے نعمتوں کے شکرانے کا حکم دیا اور نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر تو کما ہم بجا لا نہیں سکتے, اس لیے کہ جب نعمتوں کو کام بھی نہیں کر سکتے تو نعمتوں کا شکر کیسے بجا لائیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک نعمت ایسی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں, بس اس نعمت کے تذکرے کو کیا کرو اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ذکر کرو, ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کرو, ان کی الفتوں کو عام کرو اور ان کی محبت میں لوگوں کے دلوں کو گرویدہ کرو, اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان, یہ مختصر سے کلمات اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مقدس محفل کے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی بن کر کے تشریف لائے اور شفیع المذنبین بھی بن کر کے تشریف لائے. اس لیے